بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تقریباً 2 سال آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کہانی رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب مکہ المعظمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت بہادر تھے، پھر جوانی بھی آپ کی کمال کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت جوان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کو عورتیں دیواروں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ آپ شروع ہی سے ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے بازاروں میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ مکہ کی گلی میں ایک حسین و جمیل لڑکی آ رہی تھی۔ جب دونوں بازار میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو لڑکی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ لڑکی حضرت عمر بن خطاب کو دل دے بیٹھی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت جوان کون ہے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب سے گزر گئے، لیکن لڑکی کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لڑکی اپنے گھر میں چلی گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ حسین و جمیل اور خوبصورت جوان کون ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر لڑکی نے اپنا روز کا معمول بنا لیا کہ میں بازار میں جایا کروں گی، اور وہ جوان اگر بازار میں آیا تو میں اس کو دیکھا کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جوان میری بات مان لے۔ دوسرے دن بھی لڑکی بازار میں آ گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار میں کھڑے تھے۔ سارا دن وہ لڑکی آپ کو دیکھتی رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کام کاج کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق گھر چلے گئے تو وہ لڑکی بھی گھر کو آ گئی، لیکن اس نے یہ نہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون تھا۔ اپنے ہی دل میں سوچنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، روز وہ لڑکی بازار میں آتی، کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق ملتے تو کبھی نہ ملتے، یعنی ملنا تو کیا دور دور سے دیکھ لیتی۔ اس طرح ایک دن آپ بازار میں گلی سے گزر رہے تھے تو وہ لڑکی بھی آگے سے آ رہی تھی۔ جب وہ لڑکی آپ کے قریب پہنچی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، رکیں صاحب، میری بات سننا۔ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، بولو۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرا نام عمر ہے اور میرے والد کا نام خطاب ہے، اور میں مکہ مکرمہ سے ہی ہوں۔ لڑکی نے مسکرا دیا اور مسکرا کر کہنے لگی، میں بھی مکہ مکرمہ سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تو بولیے، مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب بازار میں کھڑے دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں تو لڑکی نے عمر فاروق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو آپ اس میں کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی حضرت عمر فاروق کے ساتھ اصرار کرنے لگی، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا اور اس لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ لڑکی اپنے گھر میں آ گئی، حضرت عمر فاروق اپنے گھر آ گئے، لیکن اس لڑکی کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس کی غلط نظر تھی اور وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اپنا سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ خیر، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن لڑکی چلتی ہوئی مکہ کے بازاروں سے باہر نکلی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہیں تو وہ لڑکی چلتی ہوئی عمر بن خطاب کے پاس آ گئی
اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر یہاں بھی پہنچ گئی ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا، بولو مجھے تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا، میں تمہارے ساتھ وہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، بول جلدی سے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، آپ میرے ساتھ اس پہاڑی کے پیچھے چلیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو مسکرا دیا اور فرمانے لگے کہ میں تو تیری سوچ پر حیران ہوں کہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ لڑکی نے کافی اصرار کیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو واپس چلی جا، کل کو پھر آ جانا، پھر اس معاملے کو کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن لڑکی جانے پر بظاہری راضی تو نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے پر وہ لڑکی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد 2 دن حضرت عمر فاروق اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے نہیں گئے۔ لڑکی آتی حضرت عمر فاروق کو دیکھنے، لیکن آپ وہاں پر موجود نہ ہوتے۔ کچھ دن گزر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وادی میں اونٹ چرانے آئے تو وہ لڑکی بھی آ گئی۔ لڑکی دوڑ کر آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ پہاڑی کے پیچھے مجھے ملنے۔ حضرت عمر فاروق چل پڑے، وہ لڑکی بھی ساتھ چل پڑی۔ دونوں پہاڑی کی جانب جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ لڑکی کہنے لگی، میں فلاں ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نگاہیں جھکا کر چلتے بنے۔ چلتے چلتے دونوں پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ لڑکی بھی کھڑی ہو گئی۔ جب لڑکی نے دیکھا اتنا حسین و جمیل جوان میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، تو لڑکی نے جلدی سے اپنے بدن کو ننگا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب آپ نے تھوڑی سی اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا لڑکی یہ کیا کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ جلدی سے واپس چلی جا، نہیں تو تیری گردن اتار دوں گا۔ لڑکی کانپنے لگی اور اپنے کپڑے پہن کر پہاڑی کی جانب سے نکل کے واپس اپنے گھر کا راستہ پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے چند روز قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے، اور دل میں آپ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ کے رسول دعا کریں اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری زبان پر حق بولتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی ذات وہ ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان سب کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔